السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرتہ۔ لیکچر نمبر 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ احبہ، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے لیسن نمبر 1 جو ہے وہ پڑھ لیا۔ تمام حروف تہجی، حروف مفردات، حروف مستعلیہ، حروف حلقی، حروف صفیرہ، یہ ہم لوگوں نے پڑھے۔ ابھی بہت سے حروف باقی ہیں اور انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس تمام حروف جو ہے وہ اپنے موقع محل پر جو ہے وہ انشاءاللہ بیان ہوتے رہیں گے۔ آج لیسن نمبر 2 جو ہے وہ ہم اس کے بارے میں کچھ سنیں گے۔ یہ لیسن ایسا ہے کہ اس کو زیادہ ڈیٹیل میں بتانے کی حاجت نہیں ہے۔ آپ جب مدنی قاعدہ کی اپلیکیشن کھولیں گے اور ورڈ پر آپ لیٹر پر آپ کلک کریں گے تو وہ آپ کو بتا دے گا۔ بیسک یہ حروف کی مشق پہلے ہی لیسن کی ہے۔ دوسرے میں صرف اس قدر ہے کہ ہم لوگوں نے اس کی پہچان کرنی ہے، اور میرا غالب گمان ہے کہ گروپ میں جتنے بھی دوست ہیں وہ سارے کم از کم اتنے عاقل بالغ ضرور ہیں کہ وہ لفظوں کی پہچان کر پائیں گے۔ تو یہ زیادہ تر چھوٹے بچوں کے لیے ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کی پہچان کر سکیں۔ ہاں، البتہ یہاں پر کچھ ایسے نقطے ایسے جو بلائنڈ کے لیے ضروری ہیں، ان کی وضاحت یہاں پہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارے بریل کے اندر حروف لکھے جس طرح چاہتے ہیں اس انداز میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے۔ مثال کے طور پر الف تو لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، الف کا ڈاٹ بھی ہم نے پڑھا کہ ڈاٹ 1 ہو تو یہ الف ہوتا ہے، مگر قرآن پاک میں بعض مقامات پر الف حمزہ ہماری ایک ٹرم ہے، ہم اس کو یوز کرتے ہیں الف حمزہ، یعنی آگے چل کر ہم پڑھیں گے کہ الف کے اوپر اگر زبر، زیر یا پیش آ جائے۔ اب یہ اوپر والی جو ٹرم ہے یہ سائٹڈ لوگوں کے لیے ہے، اور بلائنڈ لوگوں کے لیے ہم اگر ٹرم یوز کریں گے کہیں گے الف کے ساتھ اگر زبر، زیر، پیش یا جزم، زبر، زیر، پیش یا جزم آ جائے تو الف نہیں رہتا، الف حمزہ ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ الف حمزہ ہو جاتا ہے تو پھر الف حمزہ کے ڈاٹ چینج ہو جاتے ہیں، الف حمزہ کے ڈاٹ چینج ہو جاتے ہیں۔ تو الف حمزہ خالی الف جو ہے اس کا 1، اور الف حمزہ کے جو ڈاٹ ہیں وہ 3، 4 الف حمزہ کے ڈاٹ ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر حمزہ استعمال ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں واو حمزہ، جیسے لؤلؤ والمرجان۔ تو یہ جو واو کے اوپر جو حمزہ ہوتا ہے سائٹڈ لوگ تو اس کو حمزہ ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، مگر جو بلائنڈ لوگ ہوں گے ان کے لیے یہ حمزہ نہیں، یہ واو حمزہ ہے۔ تو ہمارے چونکہ بریل میں لکھنے کا انداز تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے تو یہاں پر یہ واو حمزہ کے ڈاٹ علیحدہ آتے ہیں۔ تو واو حمزہ کے ڈاٹ کیا ہوں گے؟ واو حمزہ کے ڈاٹ ہوں گے 1، 2، 5 اور 6۔ 1، 2، 5، 6 یہ واو حمزہ کے ڈاٹ ہو گئے۔ پڑھا یہ بھی حمزہ ہی جائے گا، اس کو حمزہ ہی پڑھیں گے، مگر لکھنے کے لیے یہ واو حمزہ جو ہے وہ آئے گا۔ اور زیادہ تر جو ہے پیش سے قبل آتا ہے تو اس طرح پہچان ہو سکتی ہے ہمیں، اگر پیش سے قبل ہے تو یہ واو حمزہ ہوگا، اور جو حروف ہیں لفظ کے شروع میں تو یہ الف حمزہ ہوگا، اور اگر لفظ کے درمیان میں کہیں حمزہ آ رہا ہے تو ابھی تک جو میں نے پڑھا ہے، جہاں تک مجھے اس کی ویسے بیسکلی اصول کی سمجھ نہیں آئی، مگر پھر بھی جو نظر آیا مجھے وہ یہی ہے کہ اگر حمزہ لفظ کے درمیان میں آ جائے تو یہ یا حمزہ ہوتا ہے۔ ویسے اللہ یستہزئ قرآن پاک میں جو رسم الخط ہے، رسم الخط کے اعتبار سے یہاں پہ چھوٹی یہ اور اوپر حمزہ لگا ہوا ہے، اور چھوٹی یہ کو پڑھا نہیں جا رہا، صرف حمزہ کو پڑھا جا رہا ہے۔ تو ہم لوگ بلائنڈ جو ہے وہ یہاں پر اس کو یا حمزہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ الف حمزہ علیحدہ ہو جائے گا، واو حمزہ علیحدہ ہو جائے گا، یا حمزہ علیحدہ ہو جائے گا۔ تو یا حمزہ کے ڈاٹس کیا ہیں؟ یا حمزہ کے ڈاٹ ہیں 1، 3، 4، 5، 6۔ 1، 3، 4، 5، 6 وائی کے جو ڈاٹ ہیں وہ یا حمزہ کے ڈاٹ ہیں۔ اور ایک اور بات
کہ سب سے پہلے تو یہی ہے نا کہ اس کو ہم نے حمزہ ہی پڑھنا ہے، اس کو حمزہ کے علاوہ ہم کچھ نہیں پڑھیں گے. جب جوڑ کریں گے، ہجے کریں گے، تو ہجوں میں بھی یہ حمزہ ہی پڑھا جائے گا، نہ کہ یا حمزہ ہم کہیں گے، واو حمزہ کہیں گے، الف حمزہ کہیں گے، حمزہ ہی پڑھیں گے اس کو. ہاں دیکھنے میں ہمیں یہ پتہ ضرور چل جائے گا کہ یہ الف حمزہ ہے، یہ واو حمزہ ہے، یا یہ حمزہ ہے. اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور ذہن میں رہے کہ قرآن پاک میں بعض مقامات پر لام الف لا، چاہے وہ اوقاف یعنی وقف کی جمع ہے اوقاف کی ساتھ لکھا ہو، یا وہ الفاظ کے اندر آ رہا ہو، جیسے ولضالین میں ولا ہے اور الضالین ہے. تو اب وہ جو ولا ہے، اس کو لکھنے کے دو انداز ابھی تک جو میں نے دیکھے ہیں وہ یہ ہیں کہ لام زبر الف یہ لکھے جاتے ہیں. یہ میں بلائنڈ کی بات کر رہا ہوں کہ لام کی ڈوٹ ڈالے جائیں گے، آگے زبر ڈالی جائے گی، پھر آگے الف لکھا جائے گا. مگر اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لام الف لا کا کنٹریکشن ڈال دیا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ 1 2 3 6، یعنی جو وی کے ڈاٹس ہوتے ہیں وہ ڈال دیے جاتے ہیں، وہ لام الف لا کے قائم مقام ہو جاتا ہے. ویسے بھی یہ لام الف لا ہی پڑھا جاتا ہے اردو میں، تو عربی میں بھی اس کو استعمال کر لیا جاتا ہے. اچھا، اور کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر ہمارے ڈوٹس جو ہے وہ نہیں آتے. مثال کے طور پہ آگے چل کر ہم پڑھیں گے مدات ہیں، اس کی ڈوٹس نہیں ہیں. تو یہ چند ایک ڈوٹس ہیں جو کہ ہمیں اضافی طور پر یاد کرنے پڑیں گے حروف کے ساتھ، یعنی کہ الف سے لے کر یا تک تو جو ڈوٹس پڑھے وہ تو پڑھے، الف حمزہ، واو حمزہ، یا حمزہ اور لام الف لا. یہ چند ایک نقاط ایسے ہیں کہ ان کو ہمیں ذہن نشین رکھنا ہے. اور اس جو دوسری مشق ہے، دوسرا جو لیسن ہے، اس کو ہم نے پڑھنا ہے. یہ حروف مرکبات ہیں، مگر ان کو پڑھنا بھی ہم لوگوں نے علیحدہ علیحدہ کر کے. مثال کے طور پہ الف لام الف لام الف لام با، ٹھیک ہے. اس کو لب یا مختلف جو کاف تا کاف ہے، اس طرح کے جو الفاظ ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ ہی پڑھیں گے. اور یہ پہلے بتایا کہ یہ صرف اس لیے ہے کہ ہمیں حروف کی پہچان ہے یا نہیں ہے. تو آج کا لیکچر چونکہ لیسن بائی لیسن چلنا ہم لوگوں نے، تو آگے تو نہیں چلیں گے، صرف لیسن کے حوالے سے چلیں گے. کل کے سبق میں میں نے اپنی طرف سے ایک سمجھ لیں کہ ایک کوشش ایسی کی کہ پتہ چلے کہ رسپانس کیسا آ رہا ہے اور کس قدر توجہ کے ساتھ جو ہے وہ سن رہے ہیں. تو مجھے تھوڑا سا وہ ڈس اپوائنٹ بھی ہوا اس حوالے سے کہ میں نے کل حسن ظن ہے میرا کہ آپ لوگوں کو پتہ تو چل گیا ہوگا، مگر آپ لوگوں نے ویسے اس کو اگنور کر دیا. کل میں قاف کے ڈوٹس جب بتائے، اس کے بعد قاف کا مخرج بتایا، اور قاف کا مخرج کے بعد جب میں قاف پہ آیا اور اس کا مخرج بتا دیا، تو اس کے ڈوٹس میں نے نہیں تھے بتائے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سوال پوچھ لیا جاتا، مگر مجھے امید یہی ہے کہ گروپ میں زیادہ تر جو بلائنڈ ہیں ان کو بریل آتی ہے، تو اس وجہ سے وہ کاف کے ڈوٹس کسی نے نہیں پوچھے، نہ ہی کسی نے میری اصلاح کی کہ آپ نے کاف کے ڈوٹس جو ہیں وہ نہیں بتائے. تو لہٰذا اگر میں اس طرح کی کبھی غلطی کر دیا کروں تو از راہ کرم مجھے آپ بتا دیا کریں، میری اصلاح فرما دیا کریں. تو ہم لوگوں نے حروف مفردات سیکھے، حروف مستعلیہ، حروف صفیرہ، حروف حلقی. آج ایک اور حروف کا اضافہ کر لیتے ہیں تاکہ یہ حروف جو ہے وہ وقتاً فوقتاً ہمیں ساتھ ساتھ یاد ہوتے رہے، آگے چل کے ہمیں اس کی پریشانی نہ اٹھانی پڑ جائے. تو آج جو حروف ہم لوگ سیکھیں گے اس کو کہتے ہیں حروف قلقلہ. حروف قلقلہ، قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے جنبش دینا، کسی چیز کو ہلانا، جنبش دینا. حروف قلقلہ، قلقلہ لیٹرز آپ کہہ لیں. تو یہ قلقلہ جو لیٹرز ہیں یہ ہیں 5: قاف، طا، با، جیم، دال. قاف، قاف پڑھنے سے پتا چلے گا آپ کو قاف یا کاف، طا یا تا، ٹھیک ہے. تو یہ فرق آپ پڑھنے کے اندر ہی رکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. طا اور طا میں تا طا فرق ہونا چاہیے. قاف، طا، با، جیم، دال. جو حروف موٹے ہیں ان کو موٹا پڑھنا، جو باریک ہیں ان کو باریک پڑھنا، یہی تجوید ہے. تو حروف قلقلہ جو ہے ان کو قلقلہ کر کے پڑھتے ہیں، ان کو ہلا کر پڑھتے ہیں، اور ان کو کب ہلاتے ہیں، کیسے ہلاتے ہیں، یہ ظاہری بات ہے یہ اپنے محل پر پتہ چلے گا. مگر یہ یاد رکھنا ہماری ظاہری بات ہے ذمہ داری ہے، کیونکہ قرآن پاک جب بھی ہم نے پڑھنا ہے تو اس کو انشاءاللہ احسن انداز سے پڑھنا ہے. تو ہبا آج کا لیکچر نہایت ہی مختصر ہوا،
بنسبت پچھلے لیکچرز کے، کیونکہ آج کے لیکچر میں صرف ہم لوگوں نے چند ایک چیزیں سیکھی، الف حمزہ، واو حمزہ، یا حمزہ اور لام الف لا اور حروف قلقلہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک ٹھیک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوئی بھی سوال اگر ہو تو لیکچر کے حوالے سے یا قاعدے کے حوالے سے یا قرآن پاک کے حوالے سے، قرآن پاک کے پڑھنے کے حوالے سے، تو آپ اس گروپ میں ضرور فرمائیں۔ ہاں، جو دیگر میسیجز ہیں جیسے السلام علیکم ہو گیا، جمعہ مبارک ہو گیا، یا کسی کو کسی چیز کی کا وش کر دیا وغیرہ وغیرہ، یہ جو ہے یہ کام گروپ میں نہ فرمائیں، اس کے لیے دوسرے گروپ موجود ہیں، آپ وہاں پہ ضرور کریں۔ یہ قرآن پاک، یہ جو گروپ ہے اس کو خالص قرآن پاک کے لیے ہی رہنے دیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک ٹھیک پڑھنے اور اخلاص کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس قرآن پاک پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، مغفرتہ۔